صفت کہ قرآن کریم مہیمن ہے، چوکیدار ہے، نگران ہے، محافظ ہے گزشتہ کتابوں کا۔ اگر کسی نے تورات میں اپنی طرف سے کوئی تحریف کر کے، رد و بدل کر کے اپنی مرضی کی کوئی بات لکھی ہے تو قرآن بتائے گا۔ انجیل میں کسی نے اپنی مرضی سے کوئی بات لکھی ہے، تورات میں لکھی ہے تو قرآن بتائے گا کہ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے ہو، نظام کے اعتبار سے ہو، جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق من گھڑت قسم کی باتیں بنائی۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو عیسائی آج کل عیسائیت کا نام لیتے ہیں، یہ عیسائیت کو یہودیوں نے بالکل مسخ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر ایک یہودی تھا، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا وفادار شمار کرتا تھا۔ ایک عرصے تک وہ اس حوالے سے بیانات بھی کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے قتل کیا ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ چلتے چلتے عیسائیوں کا اس پر بہت بڑا اعتماد پیدا ہو گیا، اور پھر اس نے بعد میں کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ تو یہ محرف عیسائیت ہے جو آج عیسائیوں نے اس کو اپنا دین بنایا ہے، عقیدہ بنایا ہے۔ تو عیسائیوں کا ایک عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق رب العالمین نے فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن کریم نگران ہے۔ تو قرآن کس طرح نگرانی کرتا ہے؟ آیت نمبر 72، یہی سورہ مائدہ ہے۔ یہاں مسائل تبلیغیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 67 میں تبلیغ اور دعوت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد مختلف مسائل تبلیغ کے طریقے بیان ہو رہے ہیں، مسائل تبلیغیہ بیان ہو رہے ہیں، طرق التبلیغ بیان ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ مدعا ہے، یہ دعوت ہے۔ اس کے بعد پھر رب العالمین نے طریقے بتا دیے۔ تو یہ آیت نمبر 72 میں ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ قرآن کریم تمام کتابوں کے لیے نگران ہے، محافظ ہے، چوکیدار ہے۔ قرآن کریم نے چوکیداری کی، نگرانی کی۔ فرمایا عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے، تو فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔
ہاں یہ مسئلہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں بھائی، ملکائیہ، نستوریہ، یعقوبیہ، ہر ایک کا عقیدہ الگ الگ ہے۔ تو ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تو قرآن کریم نگرانی کر رہا ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا، فتویٰ لگا دیا، کافر ہو گئے، لقد البتہ تحقیق، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے ایسی نگرانی کی، مہیمنن علیہ، ایسی نگرانی کی، فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، آگے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ایک ٹکڑا ذکر کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خطاب کا ایک ٹکڑا ذکر کیا، وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ میرے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نہیں، ہم سب کا رب تو اللہ ہے۔ اعبد اللہ ربی و ربکم، اور پھر آگے مزید قرآن کریم نگرانی کر رہا ہے، فرمایا انہ من یشرک باللہ، مانا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا یہ شرک ہے۔ فرمایا من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار۔ پھر قرآن کریم نے نگرانی کرتے ہوئے عیسائیوں کے ایک محرف عقیدے کو رد کر دیا، انہوں نے اپنی طرف سے انجیل لکھی ہے، بلکہ بہت سارے اناجیل انہوں نے لکھے اور پھر ایک ٹیبل پر رکھ کے ٹیبل کو حرکت دی۔ حق ہونے کی معیار کیا ہے؟ عیسائیوں کے ہاں انجیل کے حق ہونے کا معیار یہ تھا کہ بہت سارے انجیل لکھ کے ٹیبل پہ رکھ کے ٹیبل کو حرکت دی، جو کتاب ٹیبل سے نیچے گر گئی وہ صحیح نہیں ہے، اور جو ٹیبل پہ رہ گئی وہ صحیح ہے۔ یہ ان کے ہاں حق کا معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں حق کا معیار یہی عیسائی ہے۔ شاہ عبد العزیز کا دور ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، مناظرہ، مباحثہ اور مباہلہ ہو رہا ہے، عیسائیوں نے پروگرام بنایا ہے کہ جی آج مقابلہ ہوگا، دیکھا جائے گا کہ انجیل سچی کتاب ہے یا قرآن سچا کتاب ہے۔ آگ جلائی، بہت سارے عیسائی جمع ہیں، بڑے بڑے پادری جمع ہیں، کہنے لگے آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے کہنے لگے تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈال دو، ہم اپنی انجیل کو آگ میں ڈالتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی ہے، جو بچ گئی وہ سچی ہے۔
شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بالکل آپ کا چیلنج مجھے منظور ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑے گی۔ ہم اتنے بے ادب نہیں ہیں کہ اپنی کتاب کو، قرآن کو آگ میں جلائیں، آگ میں پھینکیں۔ میں قرآن کو سینے سے لگا کر میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، اور تم اپنی انجیل کو سینے سے لگاؤ، آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ جو آدمی بچ گیا اس کی کتاب سچی ہے، جو آدمی جل گیا اس کی کتاب جھوٹی ہے۔ عیسائی حیران و پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنی انجیل پر کوئی ایک اس قسم کا کوئی کلر کیا تھا جس کو آگ نقصان نہ پہنچائے، اپنے جسم پر تو نہیں کیا تھا، اپنے جسم پر کوئی دوائی نہیں لگائی تھی، کتاب پر لگائی تھی، تیار نہیں ہوئے۔ جناب رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کریم سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور چھلانگ لگاتے ہیں، عیسائی بھاگ گئے۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ ٹیبل پر کتابیں رکھو، ٹیبل کو حرکت دو، جو جھوٹی ہے وہ نیچے گر جائے گی، جو سچی ہے اوپر رہ جائے، نہیں۔ تو ان کے ہاں یہ ترتیب تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ جی 73 نمبر آیت ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ یہ مہیمن، یہ قرآن نگران ہے، یہ قرآن کریم محافظ ہے، یہ قرآن کریم چوکیدار ہے۔ تو قرآن ایسی چوکیداری کر رہا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنی خود ساختہ انجیل میں لکھ دیا کہ یہ 3 خداؤں کا تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ۔ اپنے ادارے میں 3 قسم کی تصویریں بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، بلکہ 2 تصویریں بناتے ہیں، اور پھر بچے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ 1 2 3، 3 خدا ہے، ایک عیسیٰ ہے علیہ السلام، ایک حضرت مریم ہے، اور ایک اللہ ہے۔ اور وہ اپنی طرف سے خود ساختہ لکھی ہوئی انجیل سے یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کریم تو مہیمن علیہ، قرآن کریم نگران ہے، تو قرآن کریم نے نگرانی کی۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد البتہ تحقیق، کفر کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، قالوا جو کہتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 خداؤں کا تیسرا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، معبود فقط ایک اللہ ہی ہے۔ یہ قرآن کریم نگرانی کر رہا ہے، اور آگے مزید نگرانی کی۔ فرمایا مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ، جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ آگے پھر فرمایا قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ غَیْرَ الْحَقِّ، افراط و تفرید سے کام مت لیا کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے خدا کا درجہ مت دو۔ تو یہ قرآن کریم اس حوالے سے نگرانی کر رہا ہے۔
تو یہاں پر فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اسی طرح نظام کے حوالے سے بھی قرآن کریم نگران ہے. ان لوگوں نے خود ساختہ کچھ قوانین بنائے اور کہنے لگے بھائی تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جس طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے، حالانکہ جو صحیح تورات ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی جو شادی شدہ ہے زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے گا، لیکن انہوں نے خود ساختہ ایک طریقہ بنایا تھا کہ بس چند کوڑے لگا دیں گے، چہرہ کالا کر دیں گے، جانور پہ سوار کر کے اس کو گھمائیں گے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک سزا مقرر کی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں آدمی بھیجے اور ان سے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہمارا نظام اور طریقہ ہے اگر یہی فتویٰ نبی علیہ السلام نے دے دیے تو مان لو، اگر اس کے برخلاف ہو گیا تو نہیں مانو. اب جب یہ لوگ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ ایسا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں تو یہ مسئلہ موجود ہے، تورات لے کر آؤ. جب تورات کو لے کر آیا، جی پڑھو، تو ان کا جو عالم تھا یہودیوں کا اس نے اس آیت پر ہاتھ رکھ دی. اوپر سے پڑھ رہا ہے، نیچے ادھر ادھر آگے پیچھے پڑھ رہا ہے، وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، اس نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ ذرا. جب ہاتھ ہٹایا تو نیچے وہ رجم والی آیت نظر آ رہی. تو یہ لوگ اپنے فیصلوں میں، ضابطوں میں، قوانین میں بھی تحریف کرتے تھے. قرآن کریم اس کا بھی محافظ ہے. فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. یہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ یہ اصل میں پہلے ایک آیت گزری ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. یہ اس کی تفصیل ہے. تو فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ. نبی علیہ السلام کے پاس غیر مسلم بھی اپنے فیصلے لے کر آتے تھے. فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں بما ان قوانین کے مطابق، اس نظام اور شریعت کے مطابق انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کے خواہشات کی اتباع مت کرو. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. عن یہ حرف جار ہے اور یہ اعراض اور عدول کے معنی کو متضمن ہے. عَمَّا عَادِلًا مُعْرِضًا کہ تم اعراض کرتے ہو اس چیز سے جو آپ کے پاس آیا ہے من الحق. نہیں ان کی خواہشات کے پیچھے مت جاؤ. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ یہودی ایک فیصلہ لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم قوم کے بڑے ہیں، ہم جو بات کہیں گے قوم اس پر آمادہ ہے، اگر ہم آپ پر ایمان لانے کا اعلان کریں گے تو سب لوگ ایمان لائیں گے، لیکن آپ کے پاس ہمارا ایک فیصلہ آ چکا ہے.
آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر لیں. آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر لیا، پھر ہم جب اعلان کر لیں گے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا نہیں، کہ رشوتی اسلام مجھے قبول نہیں ہے. بلال مسجد کے نمازیوں، ایک طرف ایک بہت بڑا قبیلہ، قبیلے کے بہت سارے افراد مسلمان ہونے آ رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کریں. فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. یہ آپ کو حق سے پھیرنا چاہتے ہیں، ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن ایک مسئلہ، ایک فیصلہ عدل کے خلاف ہو جائے. فرمایا ان کا اس طرح مسلمان ہونا رب العالمین کو قبول نہیں. قرآن تو آیا ہے عدل انصاف کے نظام کے لیے، یہ رشوتی اسلام قبول نہیں ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی اہم بات ہے. قرآن کریم مہیمن ہے، محافظ ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں جو خود ساختہ طور پر غلط قسم کے قوانین بنائے ہیں، قرآن کریم ان کا بھی محافظ ہے کہ یہ قانون غلط ہے، یہ ضابطہ غلط ہے، مہیمن علیہ، اور یہ فیصلہ غلط ہے. اب ایک طرف لوگوں کا مسلمان ہونا ہے، لیکن دوسری طرف قرآن کریم کے ایک ضابطے کو میں تبدیلی کرنی ہے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. قرآن کریم میں جو ضابطہ ہے وہ برقرار رہے گا. آج کل ہمارے معاشرے میں اس قسم کی باتیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ جی آپ یہ کریں، ہم آپ کا یہ کام کر لیں گے. مثال کے طور پر اب الیکشن کا دور ہے بھائی، آپ ہمارا یہ کام کر لیں بس ہم تیار ہیں. غلط کام ہوتا ہے، غلط قسم کا کام ہوتا ہے، بس آپ یہ کریں، یا آپ جب جیت جائیں گے تو آپ یہ کریں گے ہمارے لیے تو بس ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو دنیا کی چند چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ہم اس قسم کے معاہدے کر رہے ہیں، اور یہاں پر پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے. کوئی گلی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پلاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر لیں، پورا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن رب العالمین نے فرمایا نہیں. اور آج ہم معمولی کام کی وجہ سے اپنے ضابطے تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے منشور کو تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے دستور کو تبدیل کر دیتے ہیں. فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. قرآن کریم مہیمن ہے، نگران ہے. قرآن کریم عقیدے کی بھی نگرانی کرتا ہے. قرآن کریم قوانین کی بھی نگرانی کرتا ہے. قرآن کریم عبادات کے حوالے سے بھی نگرانی کرتا ہے. اور صرف تورات و انجیل کی نہیں، بلکہ جس کتاب میں بھی کسی نے غلط بات لکھی ہے قرآن کے سامنے لاؤ. یہ بہت بڑی دولت ہے. قرآن کریم بہت عظیم الشان دولت ہے.
اور اس قرآن کریم کی ایک سورت سورہ فاتحہ کی وجہ سے شیطان پریشان ہو گیا. شیطان پریشان ہو گیا سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت. اسی طرح قرآن کریم کی جو عظمتیں فضیلتیں ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے. اور جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے. حدیث قرآن کی تشریح ہے، لیکن آج کے معاشرے میں آزاد معاشرہ ہے. کوئی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا. تو فیصلہ یہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ حدیث کو بھی نہیں مانتا، جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. یہ لازم ملزوم ہے. اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت ہے تو رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا رسول کی اطاعت نہیں کرے گا. اللہ کی اطاعت کی وضاحت تو رسول نے کی ہے. یہ فتنوں کا دور ہے مسلمانوں، اور آج کل یہ جو فیس بک ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں اس پر مکمل آزادی ہے. ہر ایک آدمی آتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کچھ بولتا ہے. کوئی کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا. جو قرآن کو نہیں مانتا وہ حدیث کو بھی نہیں مانتا، اور جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. ماشاءاللہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، رائے ون کے مولانا جمیل صاحب، تو ان کے